جی میں اس وقت موجود ہوں ملائیشیا میں، میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے معروف عالم دین مولانا طارق جمیل صاحب۔ مولانا صاحب میرے آپ سے چھوٹے سے دو سوال ہیں۔ ہمیشہ آپ نے امن کا درس دیا ہے ساری دنیا کے اندر، ایک تو امن پہ چھوٹا سا جواب دے دیں اور اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ دوسرا آپ ملیشیا میں آئے ہیں، ماشاءاللہ ملیشیا کی پبلک اوورسیز پاکستانی، انڈینس، بنگالی، اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر ملیشیا نے آپ کو خصوصی فون کیا اور کل وہ بیان کرنے جا رہے ہیں پترا جایا مسجد کے اندر، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ امن ایک ایسی دولت ہے، جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیاد رکھی اور اسے مکمل کیا تو پھر دعا مانگی، تو سب سے پہلے مانگا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، یہ پہلا کہ اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، کہ امن ہوگا تو باقی ساری چیزیں اپنے اپنے مدار پر گھومیں گی، اگر بدامنی ہوگی تو ہر چیز درہم برہم ہو جائے گی۔ تو امن کسی بھی ملک کی بنیادی ضرورت ہے، اور کسی بھی حکومت کی بنیادی فرض ہے کہ وہ امن کو قائم کرے، اور امن قائم ہوتا ہے جب عدل قائم ہو۔ جب عدل نہ ہو اور ظلم ہو پھر امن رخصت ہو جاتا ہے۔ تو امن ایک وہ ضرورت ہے جو میں قرآن سے بتا رہا ہوں، اس سے بڑی دلیل اور میں کیا آپ کو بیان کروں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ اس کو امن والا بنا۔ اس کے بعد امن کے ساتھ ہی معیشت جڑی ہوئی ہے کہ امن ہوگا تو معیشت اچھی بنے گی، تو اللہ تو کہا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، کہ ان کی معیشت اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں اچھی کر دے، کیونکہ روٹی نہیں مانگی، پھل مانگے کہ ان کو پھل کھلا تاکہ یہ تیرا شکر ادا کر سکے۔ اور پھل تو ایک مطلب روٹی کے بعد کی اسیسریز میں سے ہے، تو یہ اسی وقت ہوگی جب امن ہوگا۔ تو تیسری دعا مانگی کہ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، علم مانگا کہ ایک ایسا نبی بھیجن کو علم سکھائے۔ تو یہ ساری چیزیں امن کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ جب امن ہوگا تو معیشت اچھی ہوگی، معیشت اچھی ہوگی، علم اچھا ہوگا، ہر ایک اطمینان سے اپنے علم میں یکسوئی حاصل کر سکے گا۔ اور باقی یہاں کے بارے میں پہلے بھی آیا ہوں ملائیشیا، اور ہر دفعہ میرا تجربہ بہت اچھا اور اعلیٰ ہے۔ ایک تو میں نے ان کے ہاں دیکھا کہ اپنے جو ملکی لباس ہے وہ نہیں چھوڑتے، سروں پہ ان کا ٹوپی ہوتی ہے اور وہ شرٹ سی ہوتی ہے اور پاجامہ ہوتا ہے۔ ان کی ساری مسلم لڑکیاں اسکارف پہنتی ہیں۔ غیر مسلم کی نشانی یہ ہے کہ وہ اس کے اسکارف نہیں ہوتا ہے، اور مسلم بچی کی نشانی یہ ہے کہ اس کے سر پہ اسکارف ہوتا ہے۔ اور مسجدوں کو انہوں نے بہت خوبصورت بنایا ہے، اور بہت ہی بڑی بڑی مسجدیں بنائی ہیں، اور یہاں امن ہے اور چیزیں بڑی سستی ہیں۔ پاکستان بہت مہنگائی کا شکار ہے کہ اس کی پہلی چیز امن غائب ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عدل غائب ہے، اور پھر تیسری وجہ یہ ہے کہ علم سے ناآشنائی ہے۔ ہمارے ادارے میں جو بچے پڑھتے ہیں وہ ڈگری کے لیے پڑھتے ہیں اور جاب کے لیے، وہ اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہمیں علم حاصل ہو، وہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں ڈگری ملے اور جاب ملے، تو اس کا تو دماغ بند ہی رہتا ہے، وہ تو کبھی نہیں کھلتا۔ یہاں اس کا میں نے برعکس دیکھا ہے، چھوٹے بڑے کا احترام ہے، عزت ہے، کوئی چوری ڈاکہ کوئی نہیں، کوئی قتل و غارت کوئی نہیں، انتہائی پرامن ملک ہے، اور اسلامی جو ثقافت ہے وہ یہاں نظر آتی ہے۔ اگرچہ یہاں 51% مسلمان ہیں، باقی غیر مسلم ہیں، لیکن یہاں اسلامی ثقافت نظر آتی ہے۔ تو مجھے تو بہت خوشی ہوئی ہے، میں دوسری دفعہ آیا ہوں۔ ایک دفعہ 2012 میں آیا تھا، اس وقت بھی ایک ہفتہ تھا، اب بھی ایک ہفتہ 10 دن ہے، بہت خوشی ہوئی ہے۔ پرائم منسٹر ملیشیا نے آپ کو کال کی تھی کل، وہاں پہ مجھے تو خواب و خیال بھی نہیں تھا، میں نے تو وہ پہلا بیان میرا سنا جو تھے داتو نہیں سینیٹر مذہبی امور کے وزیر تھے، وہ اللہ نے ان کے دل پہ زیادہ اثر ڈال دیا، تو انہوں نے پرائم منسٹر کو بھی ساتھ انوالو کر لیا۔
پھر یہ ان کی طرف سے کل کے بیان کی انویٹیشن ہے، تو میں اسے اپنے لیے بڑی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ میری بات بڑے ایوانوں تک چلی جائے تو بڑی اچھی بات ہے۔ جی بالکل، آپ نے سنا طارق جمیل صاحب نے ابھی آپ بتایا امن کیا ہوتا ہے، جس طرح انہوں نے ابھی بیان کیا کہ پرائم منسٹر ملائیشیا نے ان کو کال کی ان کی خصوصی دعوت پر، وہ پترا جایا مسجد جو پارلیمنٹ کی مسجد ہے اس کے اندر کل خصوصی خطاب بھی کریں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک واجد علی، GNN نیوز، کوالالمپور، ملائیشیا۔